نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو آپ نے ابھی سماعت فرمایا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ لوگوں، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور کنبہ اور قبیلہ اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے ڈرتے ہو اور وہ محلات
جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت ان چیزوں سے ہے تو پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ تعالی نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کی سب سے زیادہ محبت اپنے باپ دادا سے بڑھ کر، اپنے بیٹوں سے اولاد سے بڑھ کر، اپنے بھائیوں سے بڑھ کر، اپنی بیویوں سے بڑھ کر، اپنی برادری خاندان کنبے قبیلے سے بڑھ کر، اپنے مال سے جو جمع کیا جو کمایا اس سے بڑھ کر، اپنے کاروبار اور اپنی تجارت سے بڑھ کر، اور پھر اپنے محلات اپنے گھروں سے بڑھ کر سب سے زیادہ اگر محبت ہونی چاہیے تو وہ اللہ رب العزت سے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے ہو۔ جن کی محبت یہاں باقی چیزوں سے زیادہ ہوگی، اللہ رب العزت نے ان کو یہاں تنبیہ کی ہے کہ وہ اللہ کے امر یا اللہ کے عذاب آ جانے کا پھر انتظار کر لیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر سب سے زیادہ پہلے نمبر پر محبت اللہ رب العزت سے ہے، اور اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ مسند احمد میں روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اس طرح تھاما ہوا تھا، تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ سے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں عمر جب تک اپنی جان سے بڑھ کر بھی میرے ساتھ محبت نہیں کرتے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اچھا، آج کے بعد پھر اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تم مومن بنے ہو۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی، کہنا تو آسان ہوتا ہے، جو مرضی کسی کو کہہ دے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، دل میں نفرت ہی کیوں نہ ہو، دل میں بغض حسد اور کینہ ہی کیوں نہ ہو، کہنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اسی طرح امتیوں کا بھی یہ کہنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں، محبت کچھ اعمال سے نظر آتی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو، وہ کہتا ہے ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ کہتا ہے مجھے کھانا کھلا دو لا کے، کہتا ہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن پانی نہیں پلا سکتا، کھانا میں نہیں لا سکتا، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھتا ہی رہوں۔ وہ کہتا ہے میں مر رہا ہوں، مجھے تکلیف ہے، مجھے میڈیسن لا کے دے دو، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، بس میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھتا ہی رہوں۔ کیا یہ محبت ہوگی یا دشمنی ہوگی؟ یہ نافرمانی ہوگی، یہ محبت نہیں۔ زبان سے وہ جتنا مرضی یہ کہتا رہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اسی طرح محبت کے جو تقاضے ہیں ان میں یہ ہے کہ پہلی بات تو واضح ہو گئی کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے اور پھر اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا جس میں یہ 3 خوبیاں 3 خصلتیں پائی گئیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، یعنی وہ کامل مومن بن گیا۔ ان میں سے ایک یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر ان دونوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر یہی محبت ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرتا۔
اس حدیث میں مزید آپ نے وضاحت فرما دی۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت کا ثبوت کس طرح ملے گا، قرآن کریم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم کہتے ہو نا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا ثبوت، اس کی دلیل یہ ہے فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، جیسے میں کرتا ہوں تم ویسے ہی کرو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تو اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت کا انداز کیا ہوگا کہ رسول اللہ کی اتباع، رسول اللہ کی پیروی، رسول اللہ کی اطاعت، اور دوسری ہے اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ کو تو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، وہ ہمارے ہاں تشریف لائے، اور پھر انہوں نے آ کر اپنی امت کو دین کی دعوت دی، جنہوں نے ان کی اطاعت فرما برداری کر لی وہ نجات پا گئے۔ اب اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ اپنی طرف سے تو کسی بات کا حکم نہیں دیتے، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کے نبی بات نہیں کرتے، ان کی طرف جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے وہ وحی کی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے جو رسول کی اطاعت فرما برداری کرے گا حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ سے محبت اور اللہ سے محبت کا ثبوت، رسول اللہ کی اتباع، رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی فرما برداری۔ دنیا کی کوئی بھی چیز آ جائے، رشتہ دار، برادری، خاندان، کنبہ، قبیلہ، اس سب کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے، رسول اللہ کی سنت آ جائے، رسول اللہ کا فرمان آ جائے، رسول اللہ کا عمل آ جائے، برادری کو چھوڑ دیا جائے، خاندان کو چھوڑ دیا جائے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، گھر جو ہے جاتا ہے تو جائے، وطن قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، رسول اللہ کی محبت، آپ کی حدیث، آپ کی سنت کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لے، رسول اللہ کے دامن کو نہ چھوڑے، یہ ہے رسول اللہ کی محبت۔ صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ صدقے اور قربان جائیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور بات آپ کی ایک نہیں ماننی، نماز پڑھنے کی باری آئے چھٹی، جمعے کی چھٹی، روزے کی چھٹی، حج عمرے کی چھٹی، جہاد کے لیے پکارا جائے چھٹی، دین پر عمل کرنے کی دعوت دی جائے چھٹی، شکل و صورت، لباس، چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، یہ سارے کے سارے طریقے، کاروبار، معاملات، عقائد، یہ سارے کے سارے رسول اللہ کی نافرمانی میں، اور کہتا ہے کہ رسول اللہ سے بڑی محبت ہے۔ اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کھوکھلی محبت اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان سے کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ ہے رسول اللہ کی محبت، آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی توقیر کی جائے، اور آپ کے بعد آپ کے فرامین کی تعظیم کی جائے۔ رسول اللہ کی حدیث آ جائے اور اس کے مقابلے میں دنیا کے کسی بڑے سے بڑے کا قول بھی آ جائے، کسی مفتی کا فتویٰ بھی آ جائے، کسی امام کا قول بھی آ جائے، رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے میں، حدیث رسول کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہاں بات مانی جائے گی، مدینے والے مصطفیٰ کی بات مانی جائے گی، دوسری کے کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ ہے رسول اللہ کی محبت کا تقاضا کہ آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع میں
مقابلے میں کوئی بھی آ جائے، بڑے سے بڑا آ جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ غزوہ بدر ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے، السنن الکبریٰ میں بھی یہ موجود ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے ایک ہی موقع پر جنت کی خوشخبری دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا میری ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غزوہ بدر ہے، ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں مسلمانوں کی طرف سے رسول اللہ کا سپاہی رسول اللہ کی فوج میں شامل تھا، کفار کی طرف سے مشرکین کی طرف سے ان کا باپ جراح آیا، جراح نے اپنا نیزہ بیٹے کی طرف تانا، ابو عبیدہ کہتے ہیں میں نے اپنی تلوار کے ساتھ اپنے باپ کی گردن اڑا دی۔ کون ہے یہ؟ باپ ہے، کوئی دشمن نہیں ہے، یہ کوئی محلے دار کوئی پڑوسی نہیں ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے۔ باپ کی گردن اتار دی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اے میرے نبی، جو لوگ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں آپ کبھی نہیں ان کو پائیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت کرنے والے ہوں، اگرچہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہی کیوں نہ ہو، خاندان کنبے قبیلے کا شخص ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور اللہ نے اپنی طرف سے روح کے ذریعے ان کی مدد کی ہے، اور اب رزلٹ ان کا یہ ہے اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ ان پر خوش ہو گیا ہے، یہ اپنے رب پر راضی ہو گئے ہیں، اور یہ اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور یہ بات یاد رکھو اللہ کا گروہ اور اللہ کی جماعت کامیاب ہی ہونے والی۔ یہ ہے صحابی رسول کا عمل۔ رسول اللہ سے سچی محبت تھی، اللہ سے سچی محبت ہے تو مقابلے میں اپنے باپ کی گردن اتار دی، اور قرآن نے پھر ان کی تعریف کی ہے کہ رسول اللہ کے دشمن کے ساتھ محبت نہیں، یہ ہے محبت کہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا جائے اور پھر آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی توقیر، آپ کے نام کی عظمت کو پیش نظر رکھا جائے، جب آپ کا نام آئے درود پڑھا جائے، یہ رسول اللہ سے محبت کا ثبوت ہے کہ جب بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا جائے، اور یہ درود پڑھنا لازم واجب ہے جب بھی آپ کا نام آئے۔ اس کی فضیلت بھی بڑی ہے، پہلے بھی ایک مرتبہ درود و سلام کی عظمت اور فضیلت پہ خطبہ ہوا تھا، انشاءاللہ پھر کبھی ہوگا۔ اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں تو دعا میں کتنا درود پڑھ لیا کروں اور اپنے یعنی اذکار وظیفے کا درود شریف کتنا حصہ بنا لیا کروں؟ اور ساتھ کہتے اللہ کے رسول میں ٹوٹل جو ٹائم ہے اس کی اگر 4 حصے کر لوں، مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ 4 گھنٹے میں نکال لوں عبادت کے لیے یا اذکار کے لیے، دعا کے لیے، ان میں سے چوتھا حصہ 1 گھنٹہ کیا درود پڑھ لوں اور باقی 3 گھنٹے باقی جو دوسرے اذکار ہیں یا دعا ہے اس پر لگا لوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر درود زیادہ پڑھ لے گا نا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تیسرا حصہ اگر پڑھ لوں 1/3، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ کر لے گا تیرے لیے بہتر ہے۔ کہتا ہے جی ہاف کر لوں، آدھا ٹائم درود کے لیے اور آدھا دعا کے لیے؟
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس سے بہتر کر لے گا، زیادہ کر لے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں سارا ٹائم درود ہی پڑھتا جاؤں، یہ نفلی اذکار کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ فرضی نماز کا ٹائم ہے تو آپ درود پڑھتے رہیں، فرضی نماز فرض جو ہیں ان میں کوئی چھٹی نہیں ہے، اگر سارا ٹائم میں درود ہی پڑھتا رہوں، آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر اللہ تیری پریشانیاں بھی دور کر دیں گے، تیرے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ درود پڑھنے کے فائدے، اور پھر آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول درود تو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم سلام تو آپ نے ہمیں سکھا دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود ہم کیا پڑھا کریں؟ ذرا درود بھی سیکھ لیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں قولو، تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی یہ آپ نے سکھایا، یہ پڑھنا چاہیے، مختصر بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں تو درود کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ پریشانیوں سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیں گے۔ اور میں نے تو کئی دفعہ یہ تجربہ کیا ہے، آزمایا ہے، اس پر عمل کر کے دیکھا ہے، بعض اوقات بڑی بڑی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، تھوڑی دیر درود پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اللہ راستے کس طرح کھول دیتے ہیں۔ کر کے دیکھیں آپ اس پر، رسول اللہ کا فرمان حق ہے، سچ ہے، اس میں شک ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کریں جب کوئی مصیبت پریشانی آ جائے، چونکہ آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، تب پریشانیاں تیری دور ہو جائیں گی، مصیبتوں سے نکل جائے گا اور تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آپ پر درود پڑھنا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تیسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے، آپ کی ذات کا دفاع، آپ کی حدیث کا دفاع، آپ کے لائے ہوئے دین کا دفاع کیا جائے، اور آپ کی ذات کا دفاع صحابہ اکرام نے پھر کر کے دکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ احد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، صحابہ اکرام جو ہیں وہ بھگدڑ مچ جاتی ہے، جب جبل رمات کی طرف سے پیچھے سے حملہ ہوا تھا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 یا 3 کمانیں توڑ دی آپ کا دفاع کرتے ہوئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے سامنے اس طرح سینہ سپر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے سر نکال کے دیکھنا چاہتے ہیں، ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں یا نبی اللہ بے ابی انت و امی لا تشرف یصیبک سہم من سہام القوم نہری دون نہرک، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کے سینے کے سامنے سینہ کر کے سینہ تان کر کھڑا ہوں، آپ سر مبارک سائڈ سے کر کے آپ نہ دیکھیں کہیں دشمن کے تیروں میں سے کوئی تیر آ کر آپ کو نہ لگ جائے، میں آپ کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں، تیر آئے ابو طلحہ کے سینے میں لگے رسول اللہ بچ جائیں۔ یہ تھی محبت۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کی بات یہ ہے، آپ پر جھک گئے تھے اور ان کی پشت جو ہے وہ تیروں سے زخمی ہو گئی، رسول اللہ کو زخم نہیں پہنچنے دیا کہ رسول اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں غزوہ احد کی بات ہے، رات کا وقت تھا، میرے والد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا اور کہا جابر مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے صبح ہم رسول اللہ کے ساتھ جہاد کے لیے جائیں گے، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ صحابہ میں سے سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا، اللہ کے راستے میں قربانی دوں گا۔ ایک میری بات یاد رکھنا، وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پیچھے جن کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں
مجھے سب سے زیادہ تیرے ساتھ محبت ہے سوائے رسول اللہ کے، یعنی رسول اللہ سے تیری نسبت بھی زیادہ محبت ہے مجھے، اور رسول اللہ کے بعد باقی رشتہ داروں سے مجھے تیرے ساتھ محبت ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کے ساتھ محبت، جان کی قربانی دینے کے لیے ہتھیلی پر جان رکھ کر جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، اور یہ ہے رسول اللہ کے ساتھ محبت۔ پھر آپ کے دین پر عمل کر کے دکھایا صحابہ نے، اور دین کو پھیلایا، اور آپ کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے دین کو عام کیا جائے، سنتوں کو عام کیا جائے، لوگوں کو سنتوں کی دعوت دی جائے، رسول اللہ کی حدیث کی دعوت دی جائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کی طرف جو دین آیا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ رسول کے دین کو، دعوت کو عام کرنا یہ بھی آپ کی محبت کا تقاضا ہے۔ ایک صحابی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں ہے۔ اگر کہتے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کے لیے تو پوچھ رہے ہو، تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول باقی تو جو اعمال ہیں وہ ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، ایک بات ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت ما احببت، پھر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ کیا ہماری بھی رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے؟ انشاءاللہ ہے، لیکن عمل سے ثابت بھی کرنا ہے، خالی زبان سے کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ محبت تو ہے لیکن عمل سے ثابت کرنا ہے، اور اپنا احتساب کرنا ہے کہ واقعتاً ہے یا صرف خالی دعویٰ ہی ہے۔ دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلتا۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، کہتے ہیں میں جب سے اسلام میں نے قبول کیا ہے اس وقت سے لے کر آپ کے اس فرمان سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ کیوں؟ پھر کہتے ہیں وَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں بھی کیے۔ انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے ہم رسول اللہ کے، حضرت ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اس طرح کے اعمال اس لیول تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ تو کیا ہو، بالکل خالی ہاتھ تو نہ ہو، اور فرائض میں کمی تو نہ کی ہو، رسول اللہ کی محبت کے لیے کچھ تو کیا ہو، قیامت کے دن جا کے رسول اللہ کے سامنے کہہ سکے اللہ کے رسول میں نے یہ تو کیا تھا نا، اپنے رب کی رضا کے لیے رسول اللہ کے دین پر میں نے یہ کام کیا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، پھر انہوں نے میری مثال بیان کی، پھر انہوں نے کہا فمن آتا محمدن اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، حق اور باطل آپ کے ذریعے واضح ہو جاتا ہے، جو آپ کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے وہ حق پر ہے، اور جو آپ کی نافرمانی اور بغاوت کرتا ہے، سنتوں کو ترک کر کے اپنی منمانیاں دین میں کرتا ہے، وہ گویا کہ رسول اللہ کا نافرمان ہے۔ محترم بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا مہینہ، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ بات تو یہاں اگر ختم ہو جاتی ہے نا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی سے جا کر پوچھ لیں کیا کرنا چاہیے، کوئی آپ کو کچھ بتائے گا، صحیح جواب اس کا یہ ہے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے کیا ہے، جو صحابہ نے کیا ہے۔ اچھا، اگر رسول اللہ سے بڑھ کر یا صحابہ سے بڑھ کر اور کوئی عمل کر لیں تو پھر اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، آپ فرماتے ہیں جس نے دین میں وہ کام کیا جو دین میں پہلے سے موجود نہیں تھا، نیا کام اس نے ایجاد کیا، وہ مسترد ہے، وہ رد ہے،
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم موجود نہیں تو وہ مسترد ہے، وہ ضائع ہے، وہ بیکار ہے، وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہے اور دین میں نیا کام ایجاد کرنے کا وبال اور گناہ بھی ہے۔ 3 صحابہ کی حدیث بڑی معروف ہے جنہوں نے ازواج مطہرات کے پاس آ کر، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا تھا، بتایا گیا اللہ کے رسول یہ عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا آج کے بعد میں نے پوری رات کبھی سونا نہیں، عبادت کیا کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا ساری عمر ہر روز روزہ رکھا کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا شادی نہیں کروں گا، اگر شادی کر لی دنیا داری میں پڑ جاؤں گا، بس دین پر عمل کرتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جب تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا، آپ نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا سن لو، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، کبھی نفلی روزے نہیں بھی رکھتا، دن خالی بھی جاتے ہیں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، دین پر بھی عمل کرتا ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیر لیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ سے نہیں۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 9 کو۔ مختلف جواب آئیں گے اس لیے کہ سیرت کی کتابوں میں مختلف لکھے ہوئے ہیں۔ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے نا پھر تو بات ہو جاتی پکی۔ آپ نے یہ بتایا ہے کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں اس لیے میں سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں، روزہ رکھیں آپ بھی سوموار کے دن، فرض نہیں ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے اس کو فرض قرار نہیں دیا، ترغیب آپ نے دی ہے، میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ باقی ڈیٹ کا نہ اللہ کے رسول نے کنفرم کیا ہے نہ ہمیں پتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بریلوی مکتبہ فکر کے جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے لکھا ہے فتاویٰ رضویہ کی 26ویں جلد میں صفحہ 412 اور 13 پر کہ رسول اللہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اب ذرا، اور یہ بھی ان کے بارے میں لکھا ہے، کہتے ہیں وہ معصوم من الخطا ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، بعض کتابوں میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے۔ اور جن کو تم کہتے ہو ہم تو نبی کے علاوہ کسی کو معصوم من الخطا ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کی بات پھر مان لو، وہ 9 ربیع الاول کے بجائے وہ 8 ربیع الاول کہہ رہے ہیں، 12 کو بھی نہیں کہہ رہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کی وفات کا دن ہے۔ بعض نے 8 کہا، شیعہ کہتے ہیں 17 ربیع الاول ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جن کے بارے میں کہتے ہیں ان کی نظریں آسمانوں تک جاتی ہیں، انہوں نے لکھا 10 محرم کو رسول اللہ پیدا ہوئے۔ اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے رسول اللہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جن میں سے قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ ہیں، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری ہیں، اور اس طرح تاریخ اسلام میں لکھا ہے، مختلف کتابوں میں زیادہ تر روایات 9 ربیع الاول کی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی دن ہے، آپ 9 کہہ لیں، تم جو کہتے ہو 12، ہم چلو 12 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں۔ جس دن رسول اللہ پیدا ہوئے اور اسی دن اگر رسول اللہ کی وفات ہوئی ہو، کیا کوئی عقیدت مند محبت کرنے والا خوشی منائے گا یا اس دن پریشان ہوگا؟ رسول اللہ کی وفات والے دن صحابہ اکرام پریشان کہتے ہیں ہماری زندگی میں سب سے اگر کوئی پریشانی والا دن تھا، صدمے والا دن تھا، تو وہ رسول اللہ کی وفات کا دن تھا۔ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں، سیدہ عائشہ پریشان ہے، ازواج مطہرات کے گھر میں صدمہ ہے، ہر طرف یہی کیفیت کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ اور آج 12 ربیع الاول کو جشن منایا جا رہا ہے، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، لائٹیں لگائی جا رہی ہیں، چراغاں کیا جا رہا ہے، اور اس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی کس کو نہیں؟ آپ کے دین، آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کر کے یہ ہمیں خوشی ہی تو ہے کہ ہم نے دین کو اختیار کیا ہے، ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن نبی داود،
جس کتاب کو بھی لیں گے، اس سے آگے میں چلتا ہوں، فقہ کی کوئی کتاب لے لیں، اس کے اندر جہاں بھی دیکھیں گے باب العیدین، کتاب العیدین، باب عید الفطر، باب عید الاضحیٰ، دو عیدوں کا ذکر آئے گا، عید الفطر کا آئے گا، عید الاضحیٰ کا ذکر آئے گا، کسی جگہ کسی تیسری عید کا کنسیپٹ اور تصور ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ نے بھی مدینہ میں جا کر فرمایا تھا، لوگو اللہ نے تمہیں دو عیدیں خوشی کے موقع عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر ہے، دوسرا عید الاضحیٰ، ہمیں وہی قبول ہیں جو رسول اللہ نے دیے ہیں، اور اس دن ہم عید پڑھتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ نے سوموار کے دن روزہ رکھا، عید کے دن روزہ ہوتا ہے؟ عید کے دن روزہ رکھنا اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جب بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک عید الفطر کا دن ہے، 4 دن عید الاضحیٰ کے دن ہے، ان میں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ اور اگر یہ عید ہے تو پھر رسول اللہ نے روزہ کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا جس دن میں پیدا ہوا ہوں وہ میں روزہ رکھ رہا، سوموار کا دن ہے، روزہ ہو تو عید نہیں، عید ہو تو روزہ نہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال زندہ رہے نبوت کے بعد، 40 سال کی عمر تھی آپ کو، اللہ رب العزت نے اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی وحی نازل کی، 23 سال تک زندہ رہے۔ وہ حدیث کی کتابیں موجود ہیں، سیرت کی کتابیں موجود ہیں، کسی جگہ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک حدیث رسول اللہ نے 23 سالوں میں 12 ربیع الاول کا دن 23 بار تو آیا تھا، آپ نے کبھی نہیں کہا میرے صحابہ آج میرا جشن مناؤ، آج لائٹیں لگاؤ، لائٹیں نہیں تو موم بتیاں تو تھی نا، وہ جھنڈے بھی تھے، میدان جنگ میں جھنڈے لے کر جاتے تھے، جھنڈیاں لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، گلیاں سجاؤ، وہ کھانا شانا پکاؤ، حلوہ پکاؤ، سبیل لگاؤ۔ رسول اللہ نے کبھی ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں نہیں یہ کام کیا اور نہ کسی کو دعوت دی، کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ رسول اللہ کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے بعد خلافت کن کو ملی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گفتگو میں کر رہا ہوں، ڈرے ہوئے آپ لگ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری تھی؟ کوئی پتہ نہیں کیا تھی؟ رسول اللہ کے سسر تھے، خلیفہ اول تھے، 2 مرتبہ تو ان کی زندگی میں 12 ربیع الاول آیا ہے، کیا انہوں نے کوئی خوشی منائی، اس طرح جھنڈیاں لگائی ہیں، کوئی جلوس نکالا ہو؟ کوئی ثبوت آپ دنیا کی کسی کتاب سے نہیں دے سکتے۔ ان کے بعد امیر المومنین خلیفہ ثانی، یہ بھی رسول اللہ کے سسر ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال تک خلافت کی، دولت کی فراوانی بھی ہوئی، کیسر و کسرا کی فتوحات بھی ملی، مال و متاع بھی وافر آیا تھا، لیکن 10 سالوں میں کبھی کوئی ربیع الاول میں کوئی جھنڈیاں، کوئی جلوس، کوئی جشن، کوئی ڈول، کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ 12 سال رسول اللہ کے اپنے دماد اور پھر دورے دماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، 12 سالوں میں ایک مرتبہ بھی ثبوت نہیں ملتا۔ ان کے بعد اپنے دوسرے دماد سیدہ فاطمہ کے شوہر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں تقریباً 5 مرتبہ یہ دن آیا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اور 110 ہجری تک رسول اللہ کی وفات کے بعد 100 سال تک آخری صحابی جو ہیں وہ زندہ رہے۔ پورے 100 سالوں میں کسی ایک صحابی نے بھی یہ کام نہیں کیا، کسی نے جلوس نہیں نکالا، جھنڈیاں نہیں لگائی۔ آج ایک کلپ میں نے دیکھا کہ مسجد میں عورتیں محفل میلاد کے نام پہ اچھل کود رہی ہیں، ڈانس جیسا طریقہ مسجد کے اندر اختیار کیا ہوا۔ اور ایک بریلوی عالم دین کا کلپ دیکھا میں نے آج، تو وہ کہہ رہے تھے کوئی حیا کرو، اور نمازیں ضائع کرتے ہو، جمعہ قضا کرتے ہو، دین پر عمل نہیں کرتے، ڈانس کرتے ہو، قوالیاں لگاتے ہو، بلاروں میں بے پردگی کرتے ہو، مردوں عورتوں کا اختلاط کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا، یہ کیا کرتے ہو؟ آج کچھ بریلوی علماء بھی یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ حق بات جو ہے اس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ محترم بھائیوں، اگر یہ ثواب کا کام ہوتا، اللہ کی قسم ہم سب سے پہلے یہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن چونکہ یہ ثواب کا کام نہیں، رسول اللہ کے ساتھ ہماری محبت ایک دن کے لیے نہیں، وہ پوری زندگی ہے، 12 مہینے ہیں، 24 گھنٹے ہے رسول اللہ کی محبت، اور جو آپ نے جن امور کا حکم دیا ہے
ان پر عمل کریں، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔